اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 97، 98 اور 99 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کعبہ کے حرمت کے متعلق اور حرمت والے مہینے کے متعلق تنبیہ فرمائی ہے۔ کعبہ کے متعلق جملہ مسائل۔ کعبہ کے متعلق مندرجہ ذیل مسائل پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 97، سورہ حج کی آیت نمبر 25 اور آل عمران کی آیت نمبر 97 کعبہ کو احترام کا مقام اور مقام امن کا سبب سمجھیں، کعبہ کا احترام کریں اور وہاں آنے والے کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیے، نہ ظلم و زیادتی کریں اور نہ قتل و خون ریزی کریں۔ دوسرا نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 میں ہے، نماز میں کعبہ کی طرف منہ کریں۔ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں کعبہ کا حج کریں۔ چوتھا نمبر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں کعبہ کا طواف کریں۔ عمرہ اور حج کے دوران کعبہ کا طواف ضروری ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 29 کعبہ کو پاک و صاف رکھیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 اگر حالت احرام میں شکار کریں تو اسی کے مثل کوئی جانور جس کا فیصلہ دو عادل مسلم کریں، قربانی کے لیے کعبہ روانہ کرے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 95۔ ساتواں نمبر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں ہے، قربانی کے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں بے عزتی نہ کریں۔ آٹھواں نمبر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں ہے، ان لوگوں کی بے عزتی نہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے اور اس کی رضا جوئی کی طرف کعبہ کو جا رہے ہوں۔ اب ہم کعبہ کے متعلق باقی مسائل بیان کرتے ہیں۔ 9واں نمبر مشرکین کو کعبہ کے قریب بھی نہ آنے دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں، اے ایمان والو، بے شک مشرک ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ 10واں نمبر پیشاب پاخانہ کرتے وقت کعبہ کی طرف نہ منہ کرے اور نہ پیٹھ، سوائے اس صورت کے کہ اس کے اور کعبہ کے درمیان کوئی آڑ ہو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء جائے تو پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت نہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے، سند صحیح سے، پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے یا پیٹھ کرنے کی ممانعت تو صرف کھلے میدان کے لیے کی گئی ہے، لہذا جب تمہارے اور قبلہ کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو جو آڑ بن جائے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ 11واں نمبر سفر میں فرض کے علاوہ تمام نمازیں سواری پر پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اس صورت میں بھی یہ ضروری ہے کہ نماز شروع کرتے وقت منہ قبلہ کی طرف کرے، اس کے بعد پھر کسی طرف بھی منہ ہو نماز پڑھتا رہے۔ فرض نماز سواری سے اتر کر قبلہ کی طرف منہ کر کے ہی پڑھنی ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے علاوہ ہر نماز
सवारी पर पढ़ लिया करते थे। जिधर भी सवारी का मुंह होता उधर ही आपका भी मुंह होता। लेकिन जब फर्ज पढ़ने का इरादा करते तो सवारी से उतर जाते और किबला की तरफ मुंह करते, फिर नमाज पढ़ते। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रिवाह अबू दाऊद की हदीस है सनद सही से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में होते और नफल नमाज पढ़ने का इरादा करते तो अपनी ऊँटनी का मुंह किबला की तरफ करते, फिर अल्लाह अकबर कहते, फिर उसके बाद जिस तरफ सवारी का मुंह होता उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहते। 12वां नंबर, सजदा में हाथों की और पैरों की उंगलियां किबले की तरफ कर लें। हजरत अबू हमीद रजी अल्लाह ताला अन्हु साहबे की एक मजलिस में बयान करते हैं, सही बुखारी की हदीस है, मुझे तुमसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज याद है। मैंने आपको देखा कि जब आप सजदा करते तो दोनों हाथों को जमीन पर रखते, न उनको बिछाते और न समेटते, और मैं देखा कि आप पैरों की उंगलियों के सरों को किबला की तरफ कर लेते, हथेलियों और उंगलियों को किबला रुख कर लेते। 13वां नंबर, जब नमाज में बैठे तो सीधे पैर को खड़ा करके उसकी उंगलियों को किबला रू कर ले। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रिवाह निसाई की हदीस है सनद सही से, नमाज में सुन्नत यह है कि सीधे पैर को खड़ा रखे और उसकी उंगलियों को किबला की तरफ कर ले और उल्टे पैर पर बैठ जाए। जब नमाज में बैठे तो अंगिस्ते शहादत से किबला की तरफ इशारा करे। हजरत अली बिन अब्दुर्रहमान मुआदी कहते हैं, सही इब्ने खुजैमा की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को देखा कि वह नमाज में अपने हाथ से कंकरियों को हिला रहा था। जब उसने सलाम फेरा तो अब्दुल्लाह ने उससे कहा, नमाज में कंकरियों को न हिलाया करो क्योंकि यह शैतानी काम है, बल्कि वह काम किया करो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। फिर अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सीधा हाथ सीधे रान पर रखा और अंगिस्ते शहादत से किबला की तरफ इशारा किया और नज़र को उंगली की तरफ या उसके आसपास रखा। फिर फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह करते हुए देखा था। काबा के अंदर अगर जाए तो दरवाजे के करीब के दो सतूनों के दरमियान बैठकर अल्लाह तबारक व ताला की हम्द व सना करे, दुआ मांगे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, फिर खड़ा हो जाए और काबा की पुश्त की दीवार पर सीना और रुखसार रखे, अल्लाह तबारक व ताला की हम्द व सना करे, दुआ मांगे और माफ़ी मांगे, फिर हर कोने पर जाए और इस तरह मुंह करके अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह कहे और अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ करे, दुआ मांगे, इस्तगफार करे, फिर बाहर निकलकर काबा की तरफ मुंह करके 2 रकात नमाज पढ़े। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रिवाह निसाई की हदीस है सनद सही से कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर गए, आपने बिलाल को दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिया। उस जमाना में काबा
6 ستونوں پر قائم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے یہاں تک کہ جب آپ ان 2 ستونوں کے درمیان پہنچے جو کعبہ کے دروازے کے قریب ہیں تو آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی، اس کی ثنا بیان کی، اس سے دعا مانگتے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ پھر آپ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ آپ کعبہ کے پیچھے والی دیوار کے پاس جو آپ کے سامنے تھی تشریف لائے۔ پھر آپ نے بھی اس پر اپنا چہرہ، اپنا رخسار، اپنا سینہ اور اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ پھر آپ اللہ کی حمد و ثنا، دعا، استغفار کرتے رہے۔ پھر آپ کعبہ کے تمام کونوں کی طرف گئے۔ ہر رکن کے سامنے آپ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ پڑھتے رہے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ آپ نے دعائیں کی اور استغفار پڑھا۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھی۔ پھر آپ نے منہ پھیرا اور فرمایا یہ ہے قبلہ، یہ ہے قبلہ۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانوروں کو قیام امن کا سبب بنایا تو اس کا من جملہ اور مقام صد کے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یعنی تم سمجھ لو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو قیام امن بنانے کی خفیہ مصلحتوں سے واقف ہے، وہ ضرور آسمانوں اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے، اور کوئی ظاہر اور پوشیدہ چیز ایسی نہیں جس سے وہ بے خبر ہو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 میں، غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہے، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ خشکی اور تری کی تمام چیزوں کا اسے علم ہے، کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں ایک دانہ بھی ایسا نہیں، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز ایسی ہے جو روشن کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اے لوگوں تم یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ کہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اگر تم اس کے احکام پر چلتے رہے اور اس کے ضابطوں کا احترام کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری لغزشوں کو معاف کر کے اپنے رحم و کرم سے تم کو نوازے گا، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر نہ چلے اور اس کے ضابطوں کا احترام نہ کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہنچا دینا ہے، انہیں منوانا اس کے فرائض میں داخل نہیں۔ اگر تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، اس کے پہنچائے ہوئے پیغامات کا احترام کیا اور اس پر عمل کیا تو تمہارے لیے نجات ہے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کا
खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हारी गुमराही तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उससे क्या बिगड़ेगा, वह तो तुम्हें पहुंचा चुका। वल्लाहु यालमु मा तुबदून व मा तक्तुमून। और यह न समझना कि अल्लाह तबारक व ताला को तुम्हारे अमाल की खबर नहीं होगी, उसे तो तुम्हारे उन अमाल की भी खबर है जो तुम छुपाते हो। हत्या की जो ख्यालात तुम अपने दिल में छुपाते हो उनका भी उसे इल्म है, लिहाजा तुम उसकी गिरफ्त से बचकर कहाँ जा सकते हो। होशियार हो और अपनी निजात की फिक्र करो। आए लोगों, अल्लाह तबारक व ताला ने काबा को, हुर्मत वाले महीने को और कुर्बानी के जानवरों को मोहतरम बनाया है, लिहाजा आप उन चीज़ों को मोहतरम समझिए। ऐ लोगों, उनको मोहतरम समझने में आप ही का फ़ायदा है। अगर आप उनका मतलूबा एहतराम करते रहेंगे तो आप अमन में रहेंगे। आए लोगों, उस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला को हर चीज़ का इल्म है। आपके तमाम अच्छे और बुरे अमाल से वह वाकिफ़ है। उसके सज़ा से बचने के लिए उसकी नाफरमानी से बचिए और उसकी रहमत व मग़फ़िरत हासिल करने के लिए उसकी फर्मा बरदारी करते रहिए। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुस्लिमीन पे अपना रहमो करम नाजिल फरमाए और हमें हक़ के दीन पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।